روح المعانی کے اندر علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے ابن حبان کی حدیث سے اس روایت کو لے کے آئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں مسند احمد میں بھی یہ روایت موجود ہے، حاکم کے اندر بھی موجود ہے، اور صحیح ابن حبان میں بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس قریش کے کچھ سردار یعنی عتبہ، شیبہ ابن ربیعہ، معتم بن عدی اور حارث بن نوفل وغیرہ، یہ بڑے بڑے سردار جو اس زمانے کے لیڈرز تھے، اس زمانے کی ایلیٹ کلاس کہا کرتے تھے جس کو، اس زمانے کے جو سردار تھے، وہ سب کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حضرت ابو طالب کے پاس ایک ساتھ آئے اور حضرت ابو طالب سے کہنے لگے کہ جی آپ کا بھتیجا جو یہاں پر بات کرتا ہے اسلام کی، تو اس کو جا کر ہماری طرف سے یہ مطالبہ پیش کرے کہ ہم اس کی بات سننے کو تیار ہیں، مگر ہم اس کی بات ان غریب لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے نہیں سن سکتے، چونکہ ابتدائی اسلام میں جو لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ کوئی مال دولت والے نہیں تھے بلکہ غرباء میں سے تھے۔ مثال کے طور پہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے بے تحاشا افراد تھے جو بظاہر دنیا دار افراد کی نگاہ کے اندر نچلے طبقے سے تعلق رکھتے تھے، لوور کلاس سے تعلق رکھتے تھے۔ تو یہ سرداران قریش نبی علیہ السلام کے پاس یہ پیغام پہنچایا حضرت ابو طالب کی وساطت سے کہ آپ ان سے یہ بات کہہ دیجئے کہ ہم آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے تو تیار ہیں، آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، مگر ان ذلیل لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، ان لوگوں کے ساتھ جو ہم سے اسٹیٹس کے اندر کم درجے کے ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو نہیں کر سکتے، آپ کی بات نہیں سن سکتے، لہٰذا آپ ہمارے لیے کوئی الگ ٹائم پرسکرائب کر دیں، کوئی خاص ٹائم ہمارے لیے مخصوص کر دیجئے کہ جس وقت پر ہم آئیں اور بیٹھ کر آپ سے دین کی بات سنیں، اور اس وقت پر ان میں سے کوئی موجود نہ ہو۔ جب یہ مطالبہ نبی علیہ السلام کے سامنے آیا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مان لینے میں بظاہر تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس لیے کہ جو غریب غرباء ہیں یہ تو آپ پہ جان نچھاور کرنے والے لوگ ہیں، آپ پر اپنی جان نثار کرنے کو ہر وقت تیار ہوتے ہیں، جان نثار صحابہ ہیں، آپ پر ہر وقت پہ اپنی جان لوٹانے کو تیار ہیں، تو اگر آپ ان سے یہ بات کہہ دیں گے کہ بھئی فلاں وقت سرداران قریش کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے تو ان کو کوئی دلی اعتبار سے کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی، تو کوئی ان کو تکلیف نہیں ہوگی، اور اگر اس کی وجہ سے وہ ایمان لے آتے ہیں تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے بھلا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نبی علیہ السلام نے سنی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ ہاں واقعی ان سرداران قریش کے لیے مجھے کچھ وقت مختص کر دینا چاہیے کہ میں اس خاص وقت میں صرف ان سے ملاقات کروں گا، اس وقت پہ کسی دوسرے کو آنے کی اجازت نہیں۔ ابھی نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں فیصلہ نہیں فرمایا تھا، صرف اس کا ارادہ فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت کی جانب سے آیات نازل ہو گئی اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کام کرنے سے منع فرما دیا، اور اس تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو یہ بات سکھلائی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلائی کہ آپ جن سے مخاطب ہو رہے ہیں، جن کو تبلیغ کرنے کے لیے آپ کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، تو یہ آپ کی جو امت ہے یہ 3 حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ پہلے وہ افراد ہیں کہ جو آخرت کے عقیدے پر کامل یقین رکھتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں۔ دوسرے وہ ہے کہ جو آخرت کے عقیدے کے اوپر کامل یقین تو نہیں رکھتے، تذبذب کا شکار ہیں، محنت کریں گے تو اسلام لے آئیں گے۔ تیسرے وہ افراد ہیں جو آخرت کے عقیدے پر بالکل یقین نہیں رکھتے اور نہ یقین رکھنے کے لیے تیار ہیں، لہٰذا آپ ان 3 افراد کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں، اور چونکہ تینوں کی دلی کیفیات الگ الگ ہیں لہٰذا تینوں کو تبلیغ کرنے کا انداز بھی الگ الگ ہے۔ سب سے پہلی بات کہ جو لوگ اسلام لے کے آئے ہیں، آخرت کے عقیدے کے اوپر کامل یقین رکھتے ہیں، آپ ان کے اوپر خاص نظر کرم فرمائیے، ان کو خصوصی ٹائم دیجیے، ان کے ساتھ خواص والا معاملہ فرمائیے۔ پھر وہ افراد کی جو آخرت کی عقیدے کے اوپر یقین تو نہیں رکھتے لیکن تذبذب کا شکار ہیں، تو آپ ان کو خاص توجہ دیں، یعنی پہلوں کے مقابلے میں تھوڑی نسبتاً کم توجہ ہوگی اور آخری والوں کے مقابلے میں تھوڑی سی زیادہ توجہ ہوگی،
اور جو بالکل ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں تو ان سے تو فقط آپ چند باتیں کہہ کر حجت تام کر لیجئے، ان کو صرف باتیں بتا دیجئے، ان تک آپ کو اپنا پیغام پہنچا دینا کافی ہے، ان کی بے سر و سراپا باتوں کی طرف دھیان نہ کیجئے۔ لہذا اللہ رب العزت نے یہاں پہ ذکر فرما دیا کہ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، آپ کا کام تو ڈرانا ہے، خبردار کرنا ہے قوم کو